الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کی عطا سے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 56 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر بچڑے کی توبہ کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جب حکم ہوا کہ وہ توبہ کریں، اور ان کے توبہ کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، چنانچہ اللہ کے حکم سے ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کے قتل کی گئی جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ان کو یعنی اتنی بڑی سزا جو دی گئی تو اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا تو ظاہر ہے کہ ان کی سزا تو بنتی تھی اور سخت بنتی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے کوہ طور پر تو وہ حکم ہوا کہ ان کے زعماء کو بھی ساتھ لے آئیں، تو 70 بنی اسرائیل میں سے ایسے افراد چنے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، اور جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنائی دیا۔ اور اس طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر یہ جسارت کی، ان میں سے بعض شریروں نے یا جاہلوں نے، کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم تو اس وقت تک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خود اپنی آنکھوں سے بالکل ظاہراً نہ دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقۃ، تو اب یہ اتنی بڑی جسارت تھی کہ ان کو ایک کڑک نے آ لیا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ فرمایا کہ تمہیں کڑک نے آ لیا، یعنی تمہارے ان بڑوں کو، اور اس طرح سے وہ ہلاک کر دیے گئے 70 افراد۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار بعض شریروں اور جاہلوں کی وجہ سے ان کو ہلاک نہ کر، کہ اب جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ یہ لوگ کیسے ہلاک ہوئے، لہٰذا ان پر مہربانی کیجیے اور ان کو زندہ کر دیجیے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر دیا اور فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اس ہلاکت کے بعد، موت دینے کے بعد تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ گے۔ اچھا، اس میں یہ صرف ایک قصہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ساتھ ساتھ سبق اور وارننگ ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر انفرادی یا اجتماعی طور پر، یعنی کسی فرد کے اوپر، کسی گھرانے کے اوپر، کسی خاندان کے اوپر، کسی قوم کے اوپر، کسی ملک کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر جو بھی نعمت یعنی ان کو عطا فرماتا ہے کسی بھی قسم کی، تو اس نعمت کا شکر بجا لانا واجب ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اقرار کرنا گویا کہ اے پروردگار یہ نعمت تو نے ہمیں بخشی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرارت کی وجہ سے کہ انہوں نے اتنی بڑی جسارت کر ڈالی اللہ کے نبی کے سامنے کہ ہم تو اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ نہ اللہ جہرتاً، اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر نہ دیکھ لیں، ہم مانیں گے ہی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جسارت، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ دیکھ رہے، فرشتوں کو، جنت کو یا ان چیزوں کو، تو پھر تو ایمان لانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کو، چاہے وہ کافر بھی ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، سب کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اور سارا کچھ اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ
جو کچھ اس سے بتایا گیا تھا وہ سارا کچھ سچ ہے، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ سارا حساب کتاب اس کو اس وقت بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کا ایمان لانا یا توبہ کرنا اسی وجہ سے قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ اب جو امتحان مقصود تھا بن دیکھے وہ ختم ہو گیا، اب بندے نے دیکھ لیا، اب دیکھنے کے بعد جو ہے اب وہ ایمان لائے یا نہ لائے، اب تو اس نے ماننا ہے، اب کیسے وہ نہیں مانے گا؟ کیونکہ اصل ماننا یا ایمان لانا قبول ہے بغیر دیکھے، بن دیکھے، غیب میں۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے اتنی بڑی جسارت کر ڈالی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی تمہیں احساس ہو جائے کہ تم نے جو یہ جسارت کی تھی اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، کہ ہم تو اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہیں لیں گے، تو اب اللہ کے نبی نے تمہارے لیے دعا کی، پھر اللہ نے اللہ کے نبی کی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کے تمہیں زندہ کر دیا، تو اب تمہیں چاہیے تھا کہ تم جو ہے شکر گزار بندے بن جاتے۔ لیکن بنی اسرائیل کی خصوصاً یہود کی یہ روش رہی ہے، اور عموماً انسانوں کی بھی یہ ایک رہی ہے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے تو بندہ جزا فضا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور تقویٰ پرہیزگاری اور گناہ چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن جو ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، بندہ اچھی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ دعا بھی چلی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی تھی۔ تو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی ہم نے تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں کی، اتنے تمہارے اوپر انعام و اکرام کیے کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ جب تم جنگلوں میں سان وردی کر رہے تھے صحراؤں کے اندر، اور وہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، اور وہ بھی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں اس صحروان وردی کرائی گئی تھی، جنگلوں میں تمہیں پھرایا گیا تھا، اور وہاں کڑکتی دھوپ کے اندر جو ہے تمہارے لیے نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی درخت تھا، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر اللہ کے نبی دعا کرتے ہوں گے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے اور کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور ان کے اوپر جو ہے بادلوں کو سایہ کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان پر مزید برآں یہ انعام کیا کہ انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھانے کی یہ دو چیزیں ان پر نازل فرمائیں، یعنی فرمایا کہ ہم نے تمہارے پر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے یہ فرمایا کہ کھاؤ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو طیب ہیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، تو یہ نعمتیں ان کو بغیر کسی محنت کوشش کاوش کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں، یہ بھی اس کا انعام اور کرم اور فضل تھا۔ اب یہ نعمتیں مزید تقاضا کرتی تھیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر محنت کے کھانے پینے کی یہ تر و تازہ چیزیں عطا فرمائی تھیں من و سلوہ، تو اور مزید شکر ریکوائر تھا، تقاضا کرتا تھا اس بات کا کہ وہ اور شکر گزار بندے بنتے۔ لیکن وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ جو انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی روش اختیار کی، ہٹ درمی اور نافرمانی کی روش اختیار کی، تو اس میں انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہاں انہوں نے اپنا نقصان کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ ظاہر ہے جب آپ رب کو ناراض کریں گے، اپنے منعم حقیقی کو ناراض کریں گے، اپنے خالق رازق کو ناراض کر دیں گے، تو کیا پھر آپ بچ سکیں گے اس کے قہر و غضب سے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس نے پھر مزید انعام و اکرام سے نوازا، باوجود ہے کہ ایسی غلطیاں اور اتنی جسارتیں کر ڈالیں کہ ہم تو اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک دیکھیں گے نہیں، اور ایسی یعنی گستاخیاں کر ڈالیں، بڑے بڑے معجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی، اور بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یعنی معاف فرماتا رہا، اور ان کو سرزنش بھی کرتا رہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور یہ روش چھوڑ دو اپنی سرکشی کی، ہٹ درمی کی، نافرمانی کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ جو بار بار اللہ کی نافرمانی کی، تو اس میں انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرایا اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ،
کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو کھلا ڈلا، اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام تمہیں ملا ہوا ہے، رزق ملا ہوا ہے، اور دروازے سے جب داخل ہونا اس بستی کے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جانا، استغفار کرتے جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ لہٰذا یہ جو استغفار ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی اگر معافی مانگتا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی انعام و اکرام لینے کا، مزید انعام و اکرام لینے کا ایک بہترین وظیفہ ہے، ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، کسی ایک کا کیا نام لیا جائے، اولاد ہے، مال ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، دنیا آخرت کی ساری یعنی جو نعمتیں ہیں وہ لینے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ استغفار کیا ہے؟ یعنی استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ظاہر ہے بندے سے چھوٹا بڑا تھوڑا زیادہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اگر بندہ دل سے یعنی ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہترین ذریعہ ہے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے تجدید کرنے کا اور اس کو یعنی مضبوط کرنے کا، کہ ہر وقت بندہ جو ہے وہ صبح و شام دن رات اسی یعنی وظیفے کو لگائے رکھے کہ پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ استغفار یہی ہے کہ دل سے، صرف یہ نہیں کہ زبان سے استغفار کے الفاظ ہوں، استغفر اللہ بندہ کرے، لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اسی یعنی ہٹ درمی اور نافرمانی کی روش پہ رہے، تو یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار یہ ہے کہ اس کے بندے کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہے، اور اس کو احساس ندامت ہے اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہونا تو جو ہے تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جانا، توبہ استغفار کرتے جانا، لیکن ہاں پھر جب ایسا کرو گے تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو تم میں نیکوکار ہوں گے ان کو اور ہم عطا کریں گے، مزید عطا فرمائیں گے، یعنی تمہارے اوپر اور مزید انعام و اکرام کریں گے جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، توبہ استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے معافی کے طلبگار رہو گے، تو اور انعام و اکرام ملے گا۔ صرف یہی جاری نہیں رہے گا کہ تمہیں من و سلوا دے دیا، بادلوں کا سایہ کر دیا، مال اولاد صحت تندرستی، بلکہ اور نعمتوں سے تمہیں نوازا جائے گا جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو گے، توبہ استغفار کرتے رہو گے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے وہ کلمہ جو انہیں سکھایا گیا تھا توبہ استغفار کا، معافی کا، انہوں نے اس کی جگہ دوسرا کلمہ کہنا شروع کر دیا بطور استہزاء، مذاق۔ یعنی اس قدر وہ نافرمان اور سرکش لوگ تھے کہ بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اپنے گناہوں کی اور وہ کلمات جو اللہ نے ان کو سکھائے تھے، اس کے بجائے انہوں نے دوسرے کلمات کہنا شروع کر دیے، اور اس طرح سے نافرمانی، ہٹ درمی کی روش کو مزید انہوں نے گویا بڑھاوا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جب ان ظالموں نے یہ روش اختیار کی کہ بجائے اس کے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے، توبہ استغفار کرتے اور ہم ان پر مزید انعام و اکرام کی بارش کرتے، انہوں نے جب اس کا الٹ کر دیا تو پھر ہم نے بھی ان ظالموں کے اوپر آسمان سے سخت ترین عذاب نازل کیا۔ اور کیوں نازل کیا؟ بما کانوا یفسقون، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، جیسے بار بار میں ایک بات کو یاد کراتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام عالم کو پکڑا کسی گناہ میں یا گناہوں میں، ان کے کسی بھی یعنی جو بھی گناہ ان کے تھے یا یعنی جو بھی ان کے ساتھ سلسلہ ہوا، اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ بتائی ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا، جو مصیبت آئی، جو گرفتار ہوئے کسی بیماری میں، بلا وبا میں، تو اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اب یہاں پر بھی ان لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مصائب یعنی نازل کیے یا
جو بھی ان کے اوپر عذاب نازل کیا اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہ بتا دی کہ بما کانوا یفسقون، یہ فاسق فاجر لوگ تھے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس میں اب ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، صرف یہ قصہ کے طور پہ اس کو سننا نہیں ہے کہ ہاں جی ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس نافرمانی کی پاداش میں ان کو پکڑا گیا اور ان کو عذاب دیا گیا۔ تو اللہ نے یہ وجہ بتا دی کہ یہ جو نافرمانی ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جیسے ان کے اوپر نازل ہوا تھا، ایسے ہی کبھی بھی اگر کوئی ایک فرد، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک قوم، کوئی ایک ملک، کوئی ایک یعنی پوری دنیا اللہ کی جب بھی نافرمانی کرے گی تو اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں، دفتروں میں، بلڈنگوں میں، بازاروں میں بڑے سکون سے چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، اور اچانک زمین ہلنے لگتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے بستروں کو، اپنی کرسیوں کو، اپنے بیڈ کو، اپنے دفتروں کو، اپنے ہر چیز کو جو ہے چھوڑ کے، گاڑیوں کو چھوڑ کے، تو ہم جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ان بلڈنگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اے سی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اپنی جان بچانی ہے۔ اب پھر کیوں بھاگتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو خواہ مخواہ میں سزا نہیں دیتا، خواہ مخواہ میں مصیبتیں نازل نہیں کرتا، خواہ مخواہ میں جو ہے وہ اچانک یعنی ایسے نہیں آ جاتی مصیبتیں یا آندھیاں یا زلزلے یا طوفان یا فلڈ یا بیماریاں۔ یہ لگا بندھا ایک اصول ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سزا دیتا ہے، کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑنے والا، اس کو کوئی نہیں چیک اینڈ بیلنس اس کا دیکھنے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے جیسا تو سوچ رہا ہے، کہ تجھے کوئی نہیں پوچھنے والا، تجھے کوئی نہیں پکڑنے والا، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، تو بڑی اپنی مضبوط بلڈنگوں میں رہ رہا ہے، تو تجھے کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بلٹ پروف گاڑیاں اور باڈی گارڈ اور جناب کیا سے کیا یعنی اپنی پروٹیکشن کے لیے بندہ کرتا ہے، لیکن کیا یہ ساری پروٹیکشن اس کے کام آتی ہے جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے؟ حالانکہ کوئی گولی نہیں چلتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اندر ہی یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے اندر ہی ایسی کوئی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آنن فوراً موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب موت بھیجتا ہے تو وہ موت تمہیں دبوچتی ہے، چاہے تم کتنے بھی مضبوط گھروں میں قلعوں میں اپنے آپ کو محصور کر لو، محفوظ کر لو، پروٹیکٹ کر لو، لیکن تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ ہاں اللہ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچنا ہے تو فسق و فجور چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ ظلم و ستم جو ہے یہ چھوڑ دو، کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، دوگلا پن ہے، جھوٹ ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، کچھ بھی ہے، یہ ساری فسق و فجور، یہ سارے گناہ چھوڑ دو، چھوٹے بڑے سب گناہ چھوڑ دو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بات مجھے اس لیے ضرورت پڑی ہے بما کانوا یفسقون کہنے کی، کہ ہم یہ جہاں پر جو کہ آگے کافی کئی رکوعوں تک یہ سلسلہ ان کا چلے گا یہود کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے باوجود یکے بعد دیگر کئی ایسی حرکتیں کرنے کے باوجود کہ وہ کبھی شرک کر رہے ہیں، کبھی کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، کبھی کوئی جسارت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہا ہے۔ تو یہ آج ہماری روش بھی اسی طرح کی ہے۔ ہمارے اندر ہم جو مسلمان ہیں، کیا ہم نے اللہ کی اس آخری کتاب کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو فالو کیا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اگر ہم ان لوگوں یعنی یہود کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یکے بعد دیگر مصیبتیں نازل کی یا ان کو پکڑا یا ان کو نشان عبرت بنایا، تو کیا یہ صرف ان تک محدود ہے؟ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ وارننگ نہیں ہے، یہ سب کے لیے وارننگ ہے، ہمارے لیے بھی، آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، کہ اگر ہم نے بچنا ہے اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، تو پھر ہمیں فسق و فجور والی زندگی چھوڑنی پڑے گی، گناہوں سے آلود زندگی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہوگا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ جو ہے اللہ نے ایک اور انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے ان کے اوپر کیے تھے، ان میں کہ ایک یہ کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کے لیے درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر جو ہے اپنا عصا، اپنی اسٹک ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ پتھر سے پانی نکالے، وہ آسمان سے پانی بارش کی صورت میں برسائے، وہ جو مرضی چاہے کرے، وہ عال عال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، یعنی اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ پتھر پر یعنی اسٹک ماریں اور اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے کہ وہ دریا کے اوپر جو ہے اسٹک مارے اور دریا جو ہے راستہ دے دے، تو یہ معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے بھی جب بھی چاہے اپنے حکم سے اپنی مرضی سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو یہ معجزہ بھی تھا ان کے لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنی اسٹک ماری ہے اور پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک سہولت تو تھی ہی پانی کی، لیکن اس کے ساتھ ایک معجزہ بھی تھا، ان کے ایمان اور یقین میں مضبوطی کا، اضافے کا سبب بھی تھا۔ جیسے پیچھے وہ دیکھ چکے تھے کہ پانی کے اوپر، دریا کے اوپر اسٹک لگنے سے دریا سائڈوں پہ ہو گیا اور درمیان سے پکا راستہ بن گیا ان کے وہاں سے نکلنے کا، اور ان کے سامنے پھر جب ان کا دشمن دریا کے بیچ میں پہنچتا ہے تو وہ پھر سے دریا جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے معجزے وہ دیکھ رہے تھے یک بعد دیگرے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فسق و فجور والی زندگی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف انہی چیزوں کو معجزہ سمجھیں، معجزے تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات ہے، سورج کا نکلنا بھی معجزہ ہے۔ سورج کو کون نکال سکتا ہے اللہ کے حکم کے سوا؟ کس کی طاقت ہے کہ سورج کو یعنی مشرق سے جو ہے وہ نکالے اور مغرب میں غروب کرے، اور اس کو گرمیوں میں اتنا دہکتا ہوا بنائے اور سردیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈا بنائے، اور اسی طرح سے برف اور بارش کا برسنا، اور یہ سارا کچھ بھی انسان ایسی چیزوں سے عاجز ہے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہی کچھ کر رہا ہے جو کہ وہ جب چاہے اس کا الٹ بھی کر دکھائے۔ جیسے انڈے کے اندر سے اگر اللہ تعالیٰ ایک چوزا نکال سکتا ہے اور ایک زندگی کی یعنی لہر اس کے اندر سے نکال سکتا ہے، جبکہ انڈے کو توڑا جائے تو اس کے اندر بے جان لیس مادہ ہوتا ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، تو کون سی ہستی ہے جو اس لیس دار مادے سے جو ہے ایک پرندہ بنا سکے؟ تو یہ معجزات تو ہر وقت بندہ دیکھتا ہے، اور یہ دیکھ کے اس کا ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا اصل کریٹر ہے، اصل خالق و مالک ہے، اور یہ بارش برسانا، سبزہ اگانا، انسانوں کا پیدا کرنا، ان کو زندہ رکھنا، ان کو تندرست رکھنا، بیماریاں دینا، بیماریاں دور کرنا، زلزلے لانا، یہ سارا کام اسی کا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر بندے کا ایمان جو ہے وہ مضبوط بھی ہونا چاہیے اور اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یکے بعد دیگرے اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے، بئیں ہما ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی اس ہٹ درمی والی جو ان کی روش تھی وہ گئی نہیں۔ تو فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر ایک نے، 12 قبیلے تھے ان میں سے ہر قبیلے نے جو ہے اپنا ایک گھاٹ پانی کا معلوم کر لیا اور اس سے جو ہے اپنا یعنی پانی حاصل کرنے لگے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ہم نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو اللہ کا رزق اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ کلو واشربوا، کھاؤ پیو اللہ کا یہ رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ تعالی نے جو تمہیں یہ جو رزق عطا فرما رکھا ہے، اس رزق کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کرو، زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف انہی کو کیا مخاطب کیا جا رہا ہے، سب کو یہی خطاب ہے، ہم سب کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، کہ یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، صحت کی، تندرستی کی، مال کی، اولاد کی، اور مزید جو نعمتیں آج کل ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی شکل میں دے دی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض
مسلم بھی اور نان مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں نے تو کچھ نہیں، مسلمانوں نے جو کرنا تھا یا جو انہوں نے کیا ان کو وہ ملا، اور جو نان مسلم نے کوشش کی وہ اس لیے کہ من جاہد واجد، جس نے جتنی کوشش کی اس کو مثل ملا۔ لیکن یہ ساری کریشن، یہ ساری عطا یہ اللہ کی ہے، یعنی ہوائی جہاز کا بننا یا موبائل فون کا آنا یا جدید ٹیکنالوجی کی جو بھی یہ شکلیں ہیں یہ ساری اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یخلق ما لا تعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ چیزیں وہ نعمتیں پیدا کرے گا کہ جو ابھی تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم آج اس آیت کو لیں یا آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں یا 1500 سال پیچھے یا 2000 سال پیچھے چلے جائیں تب بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں نئی نئی چیزیں ہمارے لیے کریٹ فرمائے گا۔ جیسے آج لوگ سورج کی روشنی سے بھاری بھاری مشینیں چلا رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں یعنی 100 سال یا 1000 سال بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے بارے میں کہ یہ بیچارے تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں 100 سال یا 1000 سال پیچھے کے لوگ جو ہیں بیچارے وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک بات بتاؤں کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے سائنسدان سے جب کہا گیا کہ صاحب یو آر دی گریٹ انوینٹر، تو اس نے کہا کہ نو، آئی ایم ناٹ دا ریئل انوینٹر، دا ریئل انوینٹر از دیٹ۔ اس نے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ریئل انوینٹر میں نہیں ہوں، ریئل انوینٹر وہ ہے، اللہ تعالی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہم تو اتنے جاہل ہیں، اتنے یعنی لا علم ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی کچھ تھا، یہ تو ابھی ہم نے قطع برید کی تو یہ تو پہلے سے موجود تھا۔ اگر ہم اس سے پہلے لوگ اس کے لیے کوئی تگ و دو کرتے تو وہ پا سکتے تھے۔ لہٰذا پیٹرولیم ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، سونا ہو یا جو بھی زمین کے اوپر نیچے کی جتنی بھی معدنیات ہیں یا جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں یہ اللہ کی کریشن ہے۔ کون پیدا کر سکتا ہے ان چیزوں کو سوائے اللہ کے؟ ہاں انسان نے کوشش کی، اس نے زمین کو کوریدا، اس نے زمین کے اندر سے یہ نیچرل ریسورسز نکالے اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کی دی ہوئی انرجی سے، طاقت سے، صلاحیت سے، ایبلٹی سے۔ تو ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو آنکھیں نہ دیتا تو انسان کیسے دیکھتا ان چیزوں کو؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ہاتھ نہ دیتا تو کیسے بندہ کام کر سکتا تھا؟ تو اللہ نے ہمیں ساری یہ چیزیں عطا کی ہیں، یہ سارا انعام و اکرام اللہ کا ہے۔ یعنی وہ پانی ہو سادہ سا یا وہ جدید ترین اور نعمتیں ہوں یا یہ یعنی اتنے اچھے رسیلے جو ہے وہ ذائقہ دار پھل ہوں یا دوسری اجناس ہوں، یہ سب اللہ کی کریشن اور اس کی عطا ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جب استعمال کریں تو اس اپنے خالق کو، اس منعم حقیقی کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں کہ پروردگار یہ تیرا انعام و اکرام ہے، یہ تیری گرانٹ ہے، یہ تیری عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔